الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ماہ ربیع الاول کے مبارک لمحات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کائنات میں اور کوئی نہیں آیا ہے۔ جیسا حسن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسا حسن اور کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا اس کائنات میں جس کو جو حسن ملا ہے، اور اس پوری کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ سارا حسن جو ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کی کا فیضان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کا صدقہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ جبریل امین حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل، تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس تم اللہ کا پیغام لے کر آئے، وحی لے کر آئے، ہر ایک نبی کی تم نے زیارت کی، ہر ایک نبی کو تم نے دیکھا، تم نے عرش والوں کو بھی دیکھا ہے، فرش والوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں نے عرش والوں کو دیکھا، فرش والوں کو دیکھا، اور میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول پیغمبر کو دیکھا، مگر یا رسول اللہ جیسا حسین و جمیل اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے ایسا حسن والا اور کسی کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک ہی پیدا فرمایا ہے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے خدائی دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ عاشقوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی تعریفیں اور شانیں اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا مبارک کو دیکھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی ترجمانی کی کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوب کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہیں پھول خار سے دور ہے، یہیں شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معزز سامعین و حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال حسن عطا فرمایا تھا۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، کائنات میں بڑا مشہور ہے دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کا ایک جز ہے۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو حضور علیہ السلام کے حسن کا ایک جز ہے اس کا یہ عالم ہے، تو جو کل ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی۔ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن ایسا کوئی واقعہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھ کر پیش نہیں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ ایسا حسن تھا کہ اس پر جو ہے وہ نظر ٹکتی نہیں تھی، اور حسن مصطفیٰ یہ ہے کہ یہاں سے نظر ہٹتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کالی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، کالی چادر مبارک، اور حضور علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ کالی چادر کے اندر بڑا ہی دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگ پڑی۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کالی چادر مبارک ایسے اوپر لے کر نا آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ ذرا بتاؤ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی کیا انداز تھا آقا کریم علیہ السلام کا۔ حضور نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کالی چادر نے آپ کے چہرہ مبارک کے حسن کو اور زیادہ نکھار دیا ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک کے حسن نے اس کالی چادر کو اور زیادہ نکھار دیا ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں حسن مصطفیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میں ایک رات کوئی کپڑا سی رہی تھی، سوئی میری گم ہو گئی، اور اس کو اٹھانے کی، سوئی نیچے گری، اس کو اٹھانے کے لیے ایسے ہوئی تو ہاتھ لگا، چراغ بجھ گیا، کام بھی ضروری تھا، سوئی گم ہو گئی۔ اتنی دیر میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کمرے میں تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کچھ کپڑا سی رہی تھی، سوئی جو ہے وہ نیچے گری ہے، گم ہو گئی، مل نہیں رہی، چراغ بھی بجھ گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے چہرہ مبارک حضور علیہ السلام مسکرائے، آقا کریم علیہ السلام کے مسکرانے سے، آپ کے رخسار سے، حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے، دندان مبارک سے ایسا نور نکلا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نور مصطفیٰ سے جو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے نکلا تھا، میرے کمرے کی دیواریں جگمگا اٹھی اور میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو پا لیا۔ تو سامعین محترم، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے، آپ کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے عظمتوں اور شانوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نئی شان کا بیان لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، صدائے حق پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح حضور علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، آپ کی رفعتیں اور آپ کی عظمتیں سنتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔